بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان کی 5 تاریخ ہے۔ ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا زیر بحث موضوع اجزائے ایمان ہے۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ سورہ بقرہ کی 285 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہمارے پیغمبر نے تو اس چیز کو مان لیا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نازل کی گئی ہے، اور اس کے ماننے والوں نے بھی۔ یہ سب اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے۔ ان کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے سنا اور سر اطاعت جھکا دیا۔ پروردگار، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر تیرے ہی حضور میں پہنچنا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بیان ہوا ہے۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ البقرہ 177 نمبر آیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے ساتھ وفاداری صرف یہ نہیں کہ تم نے نماز میں اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے جو پورے دل سے اللہ کو مانے اور قیامت کے دن کو مانے اور اللہ کے فرشتوں کو مانے اور اس کی کتابوں کو مانے اور اس کے نبیوں کو مانے۔ ان آیات سے جو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یہ ہیں۔ ان آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان لانے والوں کو کس ذات، کن ہستیوں اور کن چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ یعنی ان آیات میں بتا دیا گیا کہ ایمان لانے والوں کو کس پر ایمان لانا ہے اور کن ہستیوں پر ایمان لانا ہے، اور اس کے علاوہ کن چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ ظاہر یہ ایمان لانے والی ساری چیزیں وہ ہیں جو عالم غیب میں ہیں، انسان کو اپنی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ اس کے حواس خمسہ میں آتی ہیں، نہ وہ ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، انبیاء کے حوالے سے یہ خاص بات بتائی گئی کہ ایمان لانے میں انبیاء کے مابین فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے ایک نبی کو مانا جائے اور دوسرے کو نہ مانا جائے، یا ایک کو تو دل و جان سے مانا جائے اور دوسرے کے بارے میں بے نیازی کا رویہ ہو، ہاں وہ بھی نبی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں۔ پوری رغبت کے ساتھ تمام نبیوں کو ماننا، یعنی ماننے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ سب نبی جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، تو ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور پورا ایک جیسا ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک دور نبوت جس نبی کو ہے آپ اسی کی شریعت پر عمل کریں گے، لیکن ماننا سب کو ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ایمان اطاعت کو مستلزم ہے، یعنی اگر ایمان ہے تو پھر اطاعت تو لازماً کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہو اور بندہ اطاعت سے گریزاں ہو، یا اس کے ذہن میں ہو کہ میں نے اطاعت نہیں کرنی۔ یہ ایک جو اصطلاح بولی جاتی ہے نا کہ نان پریکٹسنگ مسلم، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان اپنے ذہن سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں پریکٹس کرنے والا نہیں ہوں، یعنی اس کا پروگرام ہی نہیں۔ تو یہ اس بات کے بالکل خلاف بات ہے۔ یعنی یہ بات یہ کہتی ہے کہ ایمان اطاعت کو مستلزم ہے، یعنی لازم کرتا ہے۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو لازماً اطاعت کرنی ہوگی۔ یہ بھی ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ خدا سے نافرمانیوں پر معافی مانگنا لازم ہے۔ ظاہر ہے جو ایمان والا ہوگا وہ خدا سے نافرمانی تو ہو سکتی ہے، یعنی اپنے نفس کے کسی خواہش پر وہ ایسا کر بیٹھا کہ اس نے خدا کے حکم سے گریز کر گیا، تو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس نافرمانی پر ڈٹ جائے۔
دراصل بات یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ نافرمانیوں کے باوجود ان کے اندر ایک فرما برداری کی روح پائی جاتی ہے، وہ ظاہر ایمان کی وجہ سے، چونکہ وہ دل میں اگر ایمان رکھتے ہوں گے تو پھر ان کی جو نافرمانی ہے وہ ان کی ایک لغزش ہے، ایک کوتاہی ہے، لیکن جو ہی انہیں اس کا احساس ہوگا کہ یہ ہم نے غلط کیا تو اس پر پچھتائیں گے، اس پر وہ افسردہ ہوں گے، اپنے آپ کو غلط سمجھیں گے۔ تو جب ایسا سمجھیں گے تو پھر وہ لازماً معافی مانگیں گے۔ یعنی جو ایمان والا ہے نا وہ خدا سے نافرمانیوں پر لازماً معافی مانگے گا۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ واضح کیا گیا کہ ایمان سچے اور پورے دل سے لانا ہوگا۔ یعنی ایمان ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو سچے اور پورے دل سے لانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان تو لائے لیکن آدھے دل کے ساتھ، یا یہ ہے کہ کوئی مخلصانہ طور پر ایمان ہی نہیں لائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ یہ نکات ہیں جو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اجزائی ایمان ان آیات میں بیان ہوئے ہیں ان کی تفصیل کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام اعلیٰ صفات کے ساتھ مانا جائے، یعنی جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں ان سب کو دل سے مانا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی ان اعلیٰ صفات کے ساتھ قائم و دائم ہے، حی و قیوم ہے۔ اب اس کی اعلیٰ صفات مثلا علیم، قدیر، حکیم، رحمان، رحیم، رب، خالق، الہ واحد و احد، اور اس طرح اور بھی صفات، جتنی بھی صفات ہیں اس کی، ان سب صفات کے ساتھ اللہ کو مانا جائے، اور پھر اس کی توحید کے ساتھ واجب الاطاعت مالک حقیقی کی حیثیت سے مانا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ماننا ہے یہ بھی درست نہیں ہوگا کہ آدمی کہے کہ میں اللہ کی سب صفات کو مانتا ہوں لیکن توحید کو نہیں مانتا۔ نہیں، ایک صفت کا انکار کر دیا تو اپنے خدا کا انکار کر دیا، اور توحید تو اس کی سب سے بنیادی صفت ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، وہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ واجب الاطاعت مالک ہے، ایسا مالک ہے، اور مالک حقیقی ہے، بلکہ ایسا مالک ہے کہ جس کی اطاعت لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی اطاعت کی بھی جا سکتی ہے اور نہیں بھی کی جا سکتی، نہیں، پھر تو آپ خدا پر ایمان ہی رکھتے۔ خدا پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ لازماً اس کی اطاعت کی جائے گی، وہ ہمارا مالک حقیقی ہے۔ مالک حقیقی کا مطلب کیا ہوگا کہ اصل مالک ہے اور ہم اس کی پوری ملکیت ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے۔ تو اس طرح سے خدا کو ماننا جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہوگا۔ دوسری بات جو انہیں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ تو اللہ کے فرشتوں پر ایمان کس حیثیت سے لایا جائے گا؟ یہ کہ فرشتے ایک معصوم اور قدسی الصفت مخلوق ہیں، یعنی فرشتے معصوم مخلوق ہیں اور قدسی یعنی پاکیزہ صفات والی مخلوق ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے، اور وہ رسولوں کے رسول ہیں، یعنی کہ رسولوں کے پاس خدا کے پیغام لے کر آتے ہیں، یعنی رسولوں کی طرف اللہ کا فرشتہ ہی پیغام لے کر آتے ہیں۔ جیسے جبرائیل امین جو تھے خاص کر وہ وحی لے کر آیا کرتے تھے انبیاء کے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی لاتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی فرشتے ہیں جو کوئی نہ کوئی پیغام کسی نبی کے پاس لے جا سکتے ہیں، کوئی خوشخبری، کوئی اس طرح کی بات۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ 3 فرشتے آئے تھے جو ان کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے۔ تو گویا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ رسولوں کے بھی رسول ہوتے ہیں، رسولوں کی طرف اللہ کی رسالت، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور یہ قابل اعتماد ہیں اور یہ امین ہیں، یعنی فرشتے امانت دار ہوتے ہیں اور قابل اعتماد ہیں۔ ایسا نہیں کہ فرشتوں پر بے اعتمادی کی جا سکتی ہے یا ان کی امانت میں کوئی خیانت کا خدشہ ہے، نہیں، پھر تمام فرشتے امین ہیں اور قابل اعتماد ہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ فرشتے قضاء و قدر کے فیصلوں کو نافذ کرنے والے ہیں، یعنی فرشتے ہی وہ مخلوق ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو، یعنی جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، تقدیر کا جو فیصلہ کرتے ہیں یا تبدیلیوں کا تدبیر امور جو کرتے ہیں، تو وہ فرشتوں ہی کے ذریعے سے ان کے نفاذ ہوتا ہے۔ کسی جگہ اگر کوئی زلزلہ آنا ہے مثال کے طور پر، یا کسی جگہ خوشحالی آنی ہے،
جو بھی خدا کی حکمت میں ہوتا ہے، خدا کی حکمت میں تو خیر ہی خیر ہوتا ہے، لیکن وہ خیر کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ وہ خیر بعض اوقات ہمیں شر کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو خیر والی بات نہیں ہے، لیکن خدا کے تمام فیصلے جو ہیں وہ خیر والے ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں کو اس دنیا میں نافذ جو کرتے ہیں وہ فرشتے ہی کرتے ہیں۔ فرشتوں ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قضاء و قدر کے فیصلے نافذ کریں، کس شخص نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کیا کیا واقعات ہونے ہیں دنیا میں، کہاں کوئی نشیب آئیں گے، کہاں کوئی فراز آئیں گے، کوئی اس طرح تبدیلیاں آئیں گی، کیا کچھ ترقی ہوگی، کیا خوشحالی ہوگی، کیا زوال آئے گا۔ تو یہ سب فیصلے جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ قضاء و قدر کے فیصلے یہ سب فرشتوں ہی کے ذریعے سے نافذ کیے جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں پر ایمان لایا جائے، یعنی جو ایمانیات کے اجزاء ہیں ان میں سے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ تو انبیاء پر ایمان کیا ایمان لایا جائے، یعنی کس طرح کا ایمان لانا ہے؟ یہ ایمان کہ انبیاء انسانوں کے لیے خدا کی طرف سے مامور اور واجب الاطاعت ہادی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے نبی بھیجے، وہ اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، لوگ ان کا کہا مانیں۔ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کا جو کہا ہے وہ ماننا لازم ہے، اور وہ خدا کی طرف سے مامور ہیں، یعنی یہ کام انہیں سونپا گیا ہے، خدا نے ان کو یہ ڈیوٹی دے دی ہے، انہیں یہ کام سر انجام دینا ہے، اس ڈیوٹی پہ کھڑے ہونا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان کا علم جو ہے وہ بے خطا ہوتا ہے، یعنی نبی کا علم جو ہے اس میں غلطی نہیں ہوتی، خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر بشری تقاضے سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، اس کا امکان ہی کم ہے، لیکن اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج کر اس غلطی کو دور کر دیتے ہیں، یعنی نبی کا علم جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، لہذا ان کی بات پر انسان آنکھیں بند کر کے عمل کر سکتا ہے۔ یعنی جب وہ ایمان لے آیا، جب اس کو پہچان لیا دلائل کے نتیجے میں کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، تو اس کے بعد اب ان کی بات ماننے میں کوئی خطرہ نہیں، کسی طرح کا کوئی خوف کا پہلو نہیں، ان کا علم بے خطا ہے، جو ان کا علم ہے وہی حق ہے، اور ان کا عمل جو ہے وہ زندگی کے لیے اسوہ ہوتا ہے، یعنی نمونہ ہوتا ہے کہ نبی جیسے کرتے ہیں وہی بہترین بات ہے، جس طریقے سے چلتے ہیں، جو اخلاق اختیار کرتے ہیں، جو رویے اختیار کرتے ہیں، جو سلوک کرتے ہیں، وہ بہترین سلوک ہے، اور وہی انسانوں کو اختیار کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ آگے فرمایا اور ان کی اطاعت، اتباع اور محبت ہر شخص کے لیے ضروری ہے، یعنی جو بھی اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، اللہ کے کسی نبی کو مانتا ہوگا، اس پر لازم ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے اور اتباع یعنی اس کی پیروی کرے، اس کے نقش قدم پر چلے اور اس کے ساتھ محبت رکھے، اور یہ محبت بھی اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اس کے ساتھ رکھے۔ یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، اللہ کی کتابوں کو مانا جائے۔ آسمانی کتب انسانوں کی طرف ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، یعنی جو آسمانی کتب ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، تو یہ کیوں اتاری گئیں؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آئی ہیں، یہ خدا کی بات بتاتی ہیں ہمیں، اور کیوں بتاتی ہیں؟ تاکہ یہ حق و باطل کے لیے کسوٹی ہوں۔ یہ کتابیں آئی اس لیے ہیں کہ یہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کے درمیان کسوٹی کا کام دیں، یعنی ان کے اوپر ہم بات کو رکھ کے پرکھ سکیں کہ یہ بات، اگر یہ کتاب اس کے حق میں کسی بھی بات میں، کوئی بھی بات جو انسانوں کے درمیان زیر بحث ہو، اس بات کو لے کے دیکھیں کہ کیا خدا کی اتاری ہوئی کتاب اس بات کو قبول کرتی ہے، یہ بات خدا کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق ہے، اگر مطابق ہے تو حق ہے، اور اگر مطابق نہیں ہے، اس کے مخالف ہے تو پھر باطل ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتابوں کے نزول کے بعد لوگوں نے اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ دین کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں۔ یہ نتیجہ مقصود ہے، یعنی اللہ نے کتابیں اس لیے اتاری ہیں کہ لوگوں کو ان کا دین مل جائے اور دین کے معاملے میں وہ ٹھیک انصاف اور عدل کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، کوئی انہیں اشکال نہ رہے کہ ہمارا یہ کام، یہ رویہ دینی ہے یا دین سے ہٹا ہوا ہے۔ یہ کتابیں اس بات کو پوری طرح واضح کر دیتی ہیں۔
ظاہر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو وہ تورات لے کے آئے تھے، تو ان کے پیروکاروں کو تورات کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جو بعد کے انبیاء ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ میں مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، تو وہ یہ مانیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی ان کے پیروکار یہ مانیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، ان پر اللہ نے تورات نازل کی تھی اور اس میں اللہ نے اپنی شریعت بیان کر دی تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں وہ قرآن میں بیان کردہ شریعت یا اس نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو شریعت ملے گی، ان کی سنت جو ملی ہوگی اس پر عمل کریں گے۔ یعنی مسلمان اس کے مکلف نہیں کہ وہ پرانی کتابوں میں بیان کردہ شریعت اور قانون پر عمل کریں، نہیں، جس نبی کے دور میں جی رہے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے نا تا قیامت، تو ان کی لائی ہوئی کتاب اور ان کی قائم کردہ سنت پر وہ چلیں گے۔ مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس پر عمل کریں، پرانی شریعتوں کے یہ مکلف نہیں ہوں گے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ مرنے کے بعد یعنی پانچواں ایمانیات جو ہیں، ایمانیات میں سے پانچواں نقطہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھا جائے کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور پھر خدا سے ملاقات ہوگی، یہ ایمان لازمی ہے۔ تو اس کا کیا تفصیل ہے اس کی کہ انسان موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، یہ ایک یقینی امر ہے۔ تمام انسانوں پر موت آنی ہے، بالکل یہ حقیقت ہے، اور تمام انسانوں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ یہ حقیقت ہم کیسے مانتے ہیں؟ اسی ایمان کی وجہ سے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے موت کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر وہ خدا کی طرف لوٹائے جائیں گے، خدا کی طرف جائیں گے، خدا سے ملاقات کریں گے، اس کی عدالت میں اس سے ملاقات ہوگی، اور پھر اس ملاقات میں کیا ہوگا کہ اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ یعنی انسان جو ہے جب وہ مر کر دوبارہ زندہ ہوگا اور خدا کے حضور پیش ہوگا تو اس کے نے جو اعمال کیے تھے اپنی زندگی میں، جو کام کیے تھے، جو کرتوت تھے اس کے یا جو نیکیاں تھیں اس کی، صالح عمل تھے، وہ سب خدا کے حضور پیش ہوں گے، اور پھر خدا ان اعمال کو دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ وہ فیصلہ کیا ہوگا کہ نیک لوگ جو ہیں، جو اللہ کے فرمانبردار لوگ تھے، وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہوگی اور نافرمانی پر اڑ گئے، جنہوں نے توبہ نہیں کی، اپنے برے رویوں سے باز نہیں آئے بلکہ زندگی بھر ہی برائی پر قائم رہے، خدا کی فرمانبرداری کو اختیار ہی نہیں کیا، یعنی خدا کو حقیقت میں مانا ہی نہیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ یہ ہیں 5 ایمانیات جن کی تفصیل بھی قرآن مجید میں آتی ہے اور اجمالاً بھی ذکر آیا ہے۔ ہم نے وہ آیات دیکھی ہیں اس میں کہ جس میں اجمالاً ذکر ہے، اور پھر قرآن مجید کی بتائی ہوئی تفصیلات کے مطابق ان کی ہم نے وضاحت کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔